السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 45 تا 52 ہے، سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور آج الحمدللہ ہم سورہ ابراہیم اور پارہ نمبر 13 مکمل کریں گے۔ گزشتہ درس میں دو باتیں بڑی اہم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظالم حزب الشیاطین، کفار، مشرکین، منافقین جو بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے غافل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس اصول کو ارشاد فرمایا جس کو پہلے بھی کئی جگہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو موقع دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت انتقام نہیں لیتے، کسی کو بلا وجہ سزا نہیں دیتے، بلا وجہ عذاب نہیں دیتے، تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اللہ تو انسان سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے رحم کے 100 حصے پیدا فرمائے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس 100 حصے میں سے ایک حصہ وہ ساری ماؤں کو عطا فرمایا ہے۔ اب ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، یہاں تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ خدا، وہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، جس کے پاس 99 حصے ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس اتنا اشارہ عرض کرنا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب عذاب دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تو پھر بھی بڑی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ایک ایک قدم پہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اصول ارشاد فرما دیا کہ ان کو جو سزا ملے گی وہ ضرور ملتی ہے۔ عدل کی بنیاد پہ اللہ نظام چلاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو سزائیں ملیں گی، ایک وقت مقررہ تک مہلت ہوگی۔ دنیا میں اگر یہ بچ جائیں گے تو پھر قیامت کا وقت آئے گا، وہاں یہ بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ایک وقت میں جا کر یہ ظالم کفار، مشرکین، منافقین جب پچھتائیں گے، عذاب آئے گا، عذاب کا ماحول ہوگا، چھٹکارا نہیں ہوگا، پھر اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے، انبیاء اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ ارشاد فرما کے رہنمائی دی کہ آج کے دن کو غنیمت جانو،
آج جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانو، واپسی کسی کی نہیں ہونی، جب چلے گئے تو واپسی نہیں ہوتی، لیکن جو وقت موجود ہے اس کو قیمتی بناؤ، اس میں اللہ کی پہچان پیدا کرو، صراط مستقیم کی جو دولت اور نعمت ہے اس کی تلاش کرو، سچی جماعتوں کا ساتھ دو، جھوٹوں اور جھوٹی جماعتوں سے اعلان برات کر دو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم نے جھوٹوں کا ساتھ دیا تو کل واپسی نہیں ہے، اور یاد رکھیے ہم کل جھوٹوں کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے میدان حشر میں قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے، لیڈر نے ایک جھنڈا گاڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا اور سارے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں بھی ذکر ارشاد فرما دیا کہ سب لوگ اس دن اپنے لیڈروں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس وقت پچھتاؤ گے تو آج کیوں نہیں ہم درست ہو جاتے؟ آج تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اس لیے آج کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے ہمیں واپس بھیج دیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی کہ تمہیں سب کچھ پتہ تھا لیکن تم نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 45 میں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آپ جو آباد رہے، آپ نے آبادکاری کی، زندگی گزاری، تو آپ کے اندر جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں کو جانتے ہیں آپ کو باقاعدہ تعارف تھا ان کا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ان کی کارگزاری کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ کس کو نہیں پتہ فرعون کے کردار کا، کس کو نہیں پتہ نمرود کے کردار کا، کس کو نہیں پتہ ابو جہل کے کردار کا، کیسر و کسریٰ کے کردار کا، آج کس کو نہیں پتہ برطانیہ اور امریکہ کے کردار کا، نام نہاد یہ خدمت خلق کرنے والا یورپ، انگریز، نسل پرست عیسائی اور یہودی، کس کو نہیں پتہ کہ قرآن نے ان کے ساتھ دوستی کو ممنوع قرار دیا ہے، ان کی پالیسیوں کو اختیار کرنا حرام ہے، کس کو نہیں پتہ کہ یہ انسانیت کش پروگرام بناتے ہیں، انہوں نے دنیا کے تمام ممالک کے اندر غربت پھیلائی، سیاسی اور معاشی بحران پیدا کیے، کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے۔ تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور یہ ساری جو مثالیں ہیں تمہارے لیے ہم نے بیان کی تھیں، پھر بھی تم اللہ سے کہو کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، ذرا غور کیجئے، یہ جتنا ظالم بلاک ہے اس نے ہر دور میں مکر و فریب کیا، انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور اللہ رب العزت بھی مدبر ہے، تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو تدبیریں ہیں وہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ پہاڑوں جیسی تدبیریں بھی کرنا چاہیں یا کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور اس کی جماعت ظالم حکمران پارٹی نے کیا کیا تدبیر نہیں کی، لیکن میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی تدبیریں فلاپ ہو گئی، شکست کھا گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے؟ اللہ کا معاہدہ ہے، یاد رکھیے، اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنے حزب اللہ کے ساتھ، سچی جماعتوں کے ساتھ وعدہ ہے کیا؟ کامیابی کا۔ اللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں، لیکن جد و جہد کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں جد و جہد کو دیکھتے ہیں، سچی جماعت کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں اس کو، آزمائش کے بعد جب وہ سچی جماعت
اپنے امتحان میں کامیاب ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، مینجمنٹ کرتی ہے، تو اللہ رب العزت ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت پھر ظالم سے ضرور انتقام لیتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے، جس دن زمین اور یہ آسمان تبدیل ہو جائیں گے، یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان میں رہے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، اور اس دن اللہ رب العزت جو واحد ہے، قہار ہے، اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظرنامہ ہے، اس پر توجہ کیجئے، اس وقت کو دیکھیے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس وقت جتنے مجرمین ہیں، ظالم، کفار، مشرکین، منافقین، جنہوں نے انسانیت پر ظلم ڈھائے اور اللہ رب العزت کے صراط مستقیم کے مقابلے میں آئے، یہ اس دن لائن میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے جو کرتے ہیں وہ گندک کے ہوں گے، یعنی گندک جس سے آگ نکل رہی ہوگی، اور ان کے چہرے آگ کے اندر ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی منظرنامہ یہ ہے کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ گرفتار ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اور جسم پر آگ چل رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ دن، جس دن کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ بدلہ دیں گے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آج اللہ کا بدلہ ہوگا عدل کی بنیاد پر۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ سارا جو پروگرام ہے یہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ان کو ڈرا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور اس کا پورا شعور دے دیا ہے، کیا؟ انما هو الہ واحد، یہ خلاصہ ہے دعوت توحید کا خلاصہ، اس سورہ مبارکہ کا بھی خلاصہ کیا؟ یقیناً ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مالک اور خود مختار ہے، ایک ہی آل ان آل ہستی ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، خود مختار، شہنشاہ مطلق، وقت کا حاکم ایک ہی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اس اللہ کی پہچان کر لو، اس اللہ کی رٹ کو قائم کر لو۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ عقل والوں کے لیے ہے، تاکہ غور و فکر کریں، سوچیں۔ اب بتائیے، آخری ذرا اس لفظ پہ اور جملے پہ غور فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے آخر جو جملہ بولا، ارشاد فرمایا، رہنمائی دی کہ یہ ساری چیزیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ اور جو سوچتے نہیں ہیں، جو غور ہی نہیں کرتے، جو جھوٹوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جو اپنے نفع اور نقصان نہیں سوچ سکتے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے سورہ مبارکہ کی جو ہدایات ہیں، رہنمائی ہے، شعور ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اور جو ہم نے یہاں سیکھا وہ ہمیں عطا فرمائیں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں اللہ تعالیٰ وہ اس کو نازل فرمائیں، ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنی محبت پیدا فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائیں، اولیاء اللہ
کی محبت پیدا فرمائیں، سچی جماعتوں کی محبت پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔